یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ کس طرح سے یہ ملک بچے گا؟ کس طرح؟ ہتھیار شیطان نے استعمال کیا تفرقے کا ہتھیار۔ تفرقہ بہت پرانا ہتھیار، لیکن جو پہلے معمولی ہوتا تھا، جیسے روایتی ہتھیار تھے، کسی زمانے میں چھری اور خنجر سے جنگ ہوتی تھی، لیکن آج دیکھیں ایٹم بم اور مہلک ہتھیار بنتے جا رہے ہیں۔ ہتھیاروں نے ترقی کی ہے۔ اسی طرح یہ ہتھیار جو امت مسلمہ کے خلاف بار بار آزمایا گیا، یہ پہلے بڑا سادہ ہتھیار ہوتا تھا تفرقہ، لیکن آج اس کو تیز کر لیا گیا۔ آج اس کی دھار کہیں زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ آج اس کے اندر انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں لائی ہیں، اس کو پیچیدہ تر بنا دیا ہے، اس کو ماڈرن بنا دیا ہے۔ آج تفرقہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کے اندر ڈال دیا ہے۔ اس امت مسلمہ کو تفرقے کے ہتھیار سے جلا رہے ہیں۔ ایسا تنور انہوں نے جلایا، ایسی بھٹی انہوں نے جلائی کہ جس کی آگ کا ایندھن بھی مسلمان ہے، جس میں جلنے والا بھی مسلمان ہے، جس میں مرنے والا بھی مسلمان ہے، جس میں نقصان بھی مسلمان کا ہے۔ شیعہ سنی کے درمیان جنگ کروا دی، شیعہ مرے تو بھی خوش ہوتے ہیں، سنی مرے تو بھی خوش ہوتے ہیں، ہر پاکستانی کی موت پر جشن مناتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آج ایک مجاہد عظیم، ایک پیرو حسین ابن علی، ایک عزادار حسینی لبنان کی سرزمین پر جواد مغنیہ شہید کیا گیا، اور امریکہ میں رقص و سرود کی محفلیں منعقد ہو گئیں؟ کیوں منعقد ہو گئیں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کے غیور فرزند کسی قوم کے اندر پیدا ہوں، اس قسم کے غیور بیٹے کسی قوم کے اندر پیدا ہوں، جن کے اندر غیرت دین بھی موجود ہو، جن کے اندر غیرت اسلام بھی موجود ہو۔ تفرقے کا ہتھیار پاکستان میں انہوں نے تیز کیا، اور پھر عراق کے اندر جا کر چلایا، اور اب لبنان کا رخ کیا ہے۔ یہاں پر امتوں کو اپنی بصیرت کا ثبوت دینا ہے۔ پاکستان کس طرح سے بچے گا؟ پاکستان کس طرح سے نجات پائے گا؟ کبھی بھی ان کے جھوٹے وعدوں پر نہیں آنا، ان کے کھوکھلے وعدوں پر نہیں آنا۔ یہ توہین کرتے ہیں تمہاری، یہ ہم سب کی توہین کرتے ہیں۔ یہ میڈیا میں آ کر ڈوبتے ہوئے ملک کو کہتے ہیں ترقی کر رہا ہے۔ جس ملک میں آٹا نہیں ملتا اسے کہتے ہیں ہم نے بڑا ایڈوانس بنا دیا ہے۔ جس ملک کے اندر بجلی ہی نہیں ہے کہتے ہیں ہم نے بحران ختم کر دیا ہے۔ جس ملک کا پاسپورٹ جرم کی علامت بن گیا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے اس قوم کا وقار بڑھا دیا ہے۔ تم نے کہاں وقار بڑھا دیا ہے؟ جب تم خود اس ملک سے باہر جاتے ہو، جو تمہاری توہین کی جاتی ہے، آیا اس وقت تمہیں احساس نہیں ہوتا اس قوم کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ مجرم بنا دیا، پوری قوم کو مجرم بنا دیا۔ آج پاکستانی ایڈنٹیٹی کے ساتھ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ کون آ گیا؟ یہ ایسے ملک سے آ گیا ہے جس ملک میں دہشت گردی ہے۔ نیوز ویک نے یہ اعلان کیا سروے کہ اس وقت پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے۔ یہ مملکت جو پاکستانی کے لیے ناامن کر دی گئی، جس کا حق ہے اس سرزمین پر رہنا، جس کا حق ہے اپنی عبادتیں کرنا، جس کا حق ہے اس زمین پر اپنے مذہب پر عمل کرنا، یہ سرزمین اسی کے رہنے والے کے لیے ناامن قرار دی گئی۔ اور پھر آ کر توہین بھی کرتے ہیں قوم کی، تحقیر بھی کرتے ہیں قوم کی کہ ہم نے ملک بچانا ہے، ہم ملک کو ایڈوانس کریں گے، ہم ملک کو ترقی دیں گے۔ اس قوم کو بے شعور سمجھتے ہیں، اس قوم کو نافہم سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں قوم کو سرے سے شعور نہیں ہے۔ نہ، اس قوم کے اندر شعور ہے۔ اگر کسی اور طبقے کے اندر ہو یا نہ ہو، لیکن جو پیرو کربلا ہیں ان کے اندر بڑا شعور موجود ہے۔ نجات ملت، نجات قوم، نجات دین، یہ کربلا سے ہمیں ملے گا۔ اس وقت قوم کو ڈبویا، ملک کو ڈبویا، بھنور کے اندر لے گئے۔ نجات کے نعرے لگانے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نجات کہاں پر موجود ہے۔ حسینیت کے علاوہ اس قوم کے لیے کوئی نجات کی امید موجود نہیں ہے، کوئی نجات کی امید موجود نہیں ہے۔ یہ جد حسین نے
حسین کی ولادت پر یہ فرما دیا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اے قوموں، آنے والی قوموں، قیامت تک آنے والی قوموں، مسلمانوں، مظلوموں، سن لو کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ حسین نجات کی کشتی ہیں۔ آج یہ قوم بھنور میں ڈوب رہی ہے، ملک کو ڈبونے کی حد تک لے گئے، اس کی ہر چیز نابودی تک لے گئے۔ اس کی نجات کا واحد راستہ حسینیت ہے۔ مصور پاکستان سیالکوٹ کی سرزمین سے وہ مغز بیدار جس نے اس سرزمین کا تصور دیا تھا، آئیڈیا دیا تھا، نظریہ دیا تھا، اس سیالکوٹ کے رہنے والے نے ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ خاک تو آزاد کرا لو گے لیکن خاک کی حرمت بچانا مشکل ہے۔ تم ملت تو آزاد کرا لو گے لیکن ملت کی حرمت بچانا مشکل ہے۔ تم اسلام کے نام پر سٹیٹ تو بنا لو گے لیکن اسلام کی حرمت بچانا مشکل ہے۔ اسلام کی حرمت کون بچا سکتا ہے؟ صرف ایک نام بتا سکتا ہے، حسین ابن علی اس کا نام ہے۔ ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے۔ اس نے یہ بیان کر دیا تھا کہ اس ملت کی نجات کا راستہ ہر دین نہیں ہے، خانقاہیت نہیں ہے، تفرقہ بازی نہیں ہے، جھگڑوں کا دین نہیں ہے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ اسلام کے نام پر جو مملکت آئے گی اس مملکت کی عزت و حرمت و شرف فقط ایک مسلک سے بچ سکتی ہے جس کا نام مسلک شبیر ہے۔ اس لیے اقبال نے اپنی آرزو اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک آرزو کی تھی۔ وہ کون سی یہ آرزو کی تھی؟ اس نے یہ آرزو کی تھی کہ تیغ و سناء و خنجر و شمشیر آرزوست، تیغ و سناء و خنجر و شمشیر آرزوست، بامن میا کہ مسلک شبیر آرزوست۔ یہ کہا تھا کہ اے ملت تم ملک بنا لو گے لیکن تیرا مسلک مسلک شبیر ہونا چاہیے، تیرا مذہب مذہب شبیر ہونا چاہیے، تیرا مسلک مسلک حسین ابن علی ہونا چاہیے۔ بامن میا کہ مسلک شبیر مرزوس۔ اقبال نے کہا کہ میرا مسلک، میرا مذہب شبیر کا مسلک ہے۔ شبیر کا مسلک کون سا مسلک ہے؟ شبیر کا مسلک تماشائی کا مسلک نہیں ہے۔ شبیر کا مسلک فقط غافل بیٹھ کر لا تعلق بیٹھنے والا مسلک نہیں ہے۔ شبیر کا مسلک کسی کونے میں بیٹھ کر تسبیح چلانے والا مسلک نہیں ہے۔ شبیر کا مسلک فقط مسلوں پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا مسلک نہیں ہے۔ شبیر کا مسلک مظلوموں کے مظلومیت کی داستانیں سن کر فقط اظہار افسوس کرنے والا مسلک نہیں ہے۔ شبیر کا مسلک ڈوبتی قوم کو دیکھ کر حج کرنے کا مسلک نہیں ہے۔ شبیر کا مسلک یہ نہیں ہے کہ چپ سادھ کے بیٹھ جاؤ اور تماشائی بنتے جاؤ۔ شبیر کا مسلک کون ہے؟ کہ جو اگر حج پہ احرام باندھا ہوا ہو اور دیکھ لے کہ یزیدیت اور عمریت برسر اقتدار آ گئی ہے تو وہ احرام کفن بن جاتا ہے اور شبیر حرمت دین بچا لیتا ہے۔ مسلک شبیر اس قوم کی آخری نجات
इसलिए सैयद शुहदा के जद गिरामी ने फरमाया था, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन सफीना निजात है, हुसैन निजात की कश्ती है। जिस कौम को समुद्रों के तूफानों का सामना करना पड़े, जो कौम किसी डूबते हुए भंवर में जा फंसे, डुबोने वाले भंवर में जा फंसे, उस कौम का आखिरी सहारा कश्ती हुसैन है। उसे हुसैनियत की कश्ती पर आकर बैठ जाना चाहिए। सुन ले पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी कौम, सुन ले, आज आप इस तूफान में गर्क होने वाले हो, हलाकत के तुम्हें करीब शयातीन ने पहुंचा दिया है। अपनी निजात का सामान करो, अपनी निजात का इंतजाम करो। निजात तुम्हें डाकुओं की कश्तियों में बैठकर नहीं मिलेगी। आज हमारी हुकूमत डाकुओं की कश्तियों में बैठी हुई है, लूटने वालों की कश्तियों पर बैठी हुई है। ये कौन सी कश्तियां हैं? इसी सियालकोटी ने, इसी अल्लामा इकबाल ने ये बता दिया था कि खबरदार कभी डाकुओं की कश्तियों में जाकर न बैठना, ये डाकू हैं। जब अल्लामा इकबाल से पूछा गया कि ये आलमी इदारे, ये आलमी माली इदारे और ये यूएनओ और उसके मातहत इदारे पाकिस्तान में हर दूसरा वजीर आजम या वर्ल्ड बैंक बना के भेजता है या आलमी इदारे बनाकर भेजते हैं। इकबाल ने को ये मालूम था कि एक दिन मेरे मुल्क के साथ ये आलमी इदारे खेलना शुरू करेंगे। फरमाया ये कौन है? कहा ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, ये डाकुओं की कश्तियां हैं। ये फकीर उम्मतों को नहीं बचा सकते, ये गरीब मुल्कों को नहीं बचा सकते। गरीब मुल्कों को बचाने वाली कश्ती कुछ और है, वो मसले के शबीर है। इकबाल से जब पूछा गया कि ये यूएनओ कौन है, आलमी इदारे कौन है, तो ये फरमाया था कि मन बीशाजीन न दानम के कफन दोजदानी चंद बहरे तकसीम मुर्दगन अंजमन साख्तान। इकबाल ने ये कहा कि मुझे फकत इतना मालूम है कि ये आलमी इदारे नहीं बल्कि मुर्दों के कफन चुराने वाले कुछ आलमी चोर हैं जिन्होंने मिल बैठकर इंसानियत की कब्रें बांटने के लिए अंजुमन बना रखी है। मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद 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 अमेरिका, मुर्दाबाद नारे हैदरी। हुकूमत हमारी डाकुओं की कश्तियों पे जा बैठी और कौम किन कश्तियों पे बैठी हुई है? कौम तिजारती कश्तियों पे बैठी हुई है। तिजारती कंपनियां, तिजारती कश्तियां जो एक जगह से मुसाफिर उठाती हैं दूसरी जगह जाकर उतार देती हैं और सिर्फ अपनी फीस जेब में डालती हैं, सिर्फ अपना मुआवजा जेब में डालती हैं। जब तक कौम पेशावरों के हाथ चढ़ी हुई है, जब तक कौम का दीन पेशावरों के हाथ में असीर है, न कौम निजात पा सकती है, न हुकूमत निजात पा सकती है, न मुल्क निजात पा सकता है। इसलिए हुकूमत को चाहिए डाकुओं की कश्तियों से उतरकर हुसैनियत की कश्ती पे आ बैठे। मिल्लत को चाहिए कि पेशावर और तजारती कश्तियों से उतरकर हुसैनियत की निजात की कश्ती पर आकर बैठ जाएं। अगर निजात की कश्ती पर बैठ जाएंगे, ये मुल्क भी बच जाएगा, ये कौम भी बच जाएगी, ये दीन भी बच जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तमाशा ही न बनो, आप इस मुल्क को बचा सकते हो। ये आजादारियां, ये बड़ी अहम है आजादारियां। आज ट्रांसपोर्ट मुयस्सर नहीं थी, बड़ी जहमतों से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किलों से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अपने काम की कदर जाने, अपने काम की कदर जाने, अपने बड़े बड़े कामों को सस्ते दामों न दे दे, फकत छोड़े से सवाब की नजर न कर दे, फकत ये न कहे कि हमारे यहाँ पर आने का नतीजा ये मिलेगा कि हम जन्नत चले जाएंगे, हमें हूरें मिल जाएंगी। ना ना, ऐसे मरासिम में, ऐसे जलसों में, ऐसे जुलूसों में, हुसैनियत के नाम पर मजलसों में जरूर जाया करो। कोई बुलाए या ना बुलाए जरूर जाया करो, ट्रैफिक मिले या ना मिले पैदल चले जाया करो। इसलिए कि ये आजादारियां पैदल ही शुरू हुई थी, करबला से शाम तक चलकर आजादारी की रस्म पड़ी थी। तकसीम नहीं होना, बटना नहीं, तफरका नहीं करना, यह हथियार है जो आज दुश्मन इस मुल्लत के ऊपर चला रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन को तजर्बागाह बना लिया शैतानी मंसूबों के लिए, शैतानी हरबों के लिए। हर वो शैतान जिसको अपने मुल्क में कोई आजादी से गाड़ी भी नहीं चलाने देता,
وہ اٹھ کر پاکستان کی سرزمین پر آ کر جو منحوس منصوبہ بناتا ہے اس کو عمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ آیا اس سرزمین کے وارث نہیں ہیں؟ اس سرزمین کے وارث موجود ہیں، اس سرزمین کے مالک موجود ہیں، اس سرزمین کے خیرخواہ موجود ہیں۔